السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن مجید میں نبی کے حوالے سے رحمت اور سلامتی کی دعا کی تاکید کی گئی ہے۔ اس دعا کے معاملے میں جو تحدید نبی کی ذات کی حد تک قرآن پیدا کر رہا ہے، درود ابراہیمی یا اس کے علاوہ جو باقی درود ہیں ان میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے آل محمد کے الفاظ کے ذریعے توسیع پیدا کر دی گئی ہے، کیونکہ رحمت اور سلامتی کی دعا اگر نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنی ہے تو سب کے لیے کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اولاد نبی ہو یا غیر اولاد نبی، سب کو اسی دین پر ایک ہی کسوٹی اور کرائٹیرین کے تحت عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر نبی کے علاوہ اولاد نبی ہی کیوں، باقی عام لوگ اس دعا میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ قرآن کے بیان کو سامنے رکھ کر کیا نبی کے علاوہ توسیع کی گنجائش نکلتی بھی ہے یا نہیں؟ جی، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہاں کوئی قانون نہیں بیان کیا جس میں قید کا سوال پیدا ہو جائے۔ ترغیب دی ہے پیغمبر کے لیے دعا کیا کرو، اور اس موقع پر ترغیب دی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منافقین نے ہدف بنایا ہوا تھا۔ یہ ترغیب کی آیات ہیں، ان میں قید اور شرط ہے نہیں ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں پہلے اصل بات دیکھنی چاہیے، اور قرآن نے ہمیں عام مسلمانوں کے لیے بھی تاکید کی ہے۔ ہمارے لیے تو شعار مقرر کیا گیا ہے سلامتی کی دعا کا کہ جس مسلمان سے ملو السلام علیکم کہو۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، وہی دعا ہے جو ہم پیغمبر کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سلم کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ تو اس وجہ سے سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، یہ آپ سب کے لیے کرتے ہیں، اور سب کے لیے آپ جب چاہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ پیغمبر کے لیے بھی یہ دعا کریں، اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی یہ دعا کی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوں۔ یہ دعا ہے جس کو ہمارے ہاں فارسی زبان میں درود ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے معنی دعا کے ہیں، یہ حضور کے لیے دعا ہے، تو اس کی اللہ نے ترغیب دی۔ تو مسلمانوں نے یہ جب دعا کی ہے تو اس میں آپ کی اولاد کو بھی شامل کر لیا، وہ آپ کے اصحاب کو بھی شامل کر لیں، آپ کی ذریات کو بھی شامل کر لیں۔ دعا دینے میں اس ساری بحث کی ضرورت کیوں ہے؟ جس کے لیے چاہے دعا کرے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حضور کے لیے البتہ خود ترغیب دی ہے۔